ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم. سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کو بھی سنتا ہے. بے شمار لاتعداد انگی درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو میری آپ کی قیامت تک آنے والوں کی راہبری اور رہنمائی کی تعلیمات فرمائیں. میرے پیارے بچوں، آج کی یہ نشست کوئی بڑی بوجھل اور بھاری نشست نہیں ہے. میں نے آپ کے ساتھ آپ کو دین کے طالب علم سمجھ کر جو اللہ نے آپ کی فضیلت بنائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو عزت ہمیں بتائی ہے، اس کے پیش نظر آج راہ محبت اور ہمدردی میں نے مناسب سمجھا کہ چند منٹ آپ کے ساتھ بسر کروں، آپ کی محفل میں بسر کروں، اور میں اپنے اللہ سے اس سعادت کے اجر و ثواب کا طلبگار ہوں. آپ میری گفتگو کو ایک کہانی سمجھ کر، واقعہ سمجھ کر، دلچسپی کی گفتگو سمجھ کر سنیں. اپنے ذہن کو بالکل ہلکا پھلکا اور طبع کو خوش کر کے تو ایک کہانی، ایک واقعہ اپنے ذہنوں کے روپ میں جگہ دے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی جوانی میں برکت ہوگی، صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، آپ ان واقعات کو یاد کر لینا. آپ کو یہ فائدہ دیں گے، رہنمائی کریں گے اور ایک بہترین شاگرد سے ایک بہترین استاد بننے میں معاونت کریں گے. سبحان اللہ. سب سے پہلے 2-3 میرے یہ الفاظ اپنے ذہن میں بٹھائیے. وہ کیا ہے؟ ہر روز کی تھوڑی تھوڑی واقفیت، ہر روز کی تھوڑی تھوڑی واقفیت، تھوڑے تھوڑے مطالعہ کے مجموعے کا نام علم ہے. میں نے کیا کہا؟ دوبارہ دہراتا ہوں. ہر روز کے تھوڑے تھوڑے مطالعہ، تھوڑی تھوڑی واقفیت کے مجموعے کا نام علم ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا. اور جب اس علم کے بیچ جو انسان اپنے دل اور دماغ میں بیچتا ہے، ہوتا ہے، پھر اس کی عقل کے پھول کھلتے ہیں اور پھل کھلتے ہیں. آسان اور سادہ سی یہ 2 باتیں آپ کو یاد ہوگی. ٹھیک ہے؟ ہاں.
پھر یہ یاد رکھنے کی بات ہے، ہم رات کو، چاند کی رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کس قدر آسمان کی خوبصورتی میں چمکتے ہوئے دھمکتے ہوئے ستارے اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دانا کہتے ہیں کہ ستارے آسمان کا زیور ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جس طرح آسمان کا زیور ستارے ہیں، اسی طرح زمین کی زینت تعلیم والے، شاعر کو زمین کی زینت نہیں کہا، تعلیم یافتہ کو زمین کی زینت کہا ہے۔ وہ تعلیم یافتہ کون ہیں؟ آپ، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، یا دنیا پر جو بھی اللہ کے قرآن اور صاحب قرآن کے فرمان کی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ تعلیم یافتہ دنیا کی زمین کی زینت۔ ٹھیک ہو گیا؟ تھوڑا سا آگے چلیے۔ یہ تعلیم فضاؤں میں تو نہیں لکھی، دیواروں پہ تو نہیں لکھی، دروازوں پہ تو نہیں لکھی، یہ تعلیم علماء دین نے، تعلیم یافتہ لوگوں نے لٹریچر میں، کتابوں میں لکھی۔ کتاب کے صفحے پر سطروں میں الفاظ موتیوں کی طرح پروئے، کس لیے؟ اس لیے کہ وہ اپنی تعلیم ہمیں لکھ کر دے گئے، جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے وہ ہم پڑھتے رہیں، جب تک ہم پڑھتے اور آگے پڑھاتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملتا رہے، ہمیں بھی ملتا رہے، ان کو بھی ملتا رہے۔ تو یہی ارادہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بن سکیں، ہم کچھ لکھ سکیں، ہم کچھ آئندہ نسلوں کو دے سکیں۔ یہ میرا بھی ذہن ہونا چاہیے، اور اللہ آپ کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کا بھی ابھی سے ذہن بن جانا چاہیے۔ تو ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، اس نے کہا کہ میں اپنی لائبریری کا، اپنی کتابوں کا جو میں نے بڑا اسٹور بنایا ہوا ہے، لائبریری بنائی ہوئی ہے، اس کا نام کیا رکھا؟ اس نے سوچا تو اس نے اپنی لائبریری کا نام معالج روحانی رکھ دیا۔ سکندر بہت بڑا آدمی تھا، فلاسفر آدمی تھا، اس نے اپنی لائبریری کا نام معالج روحانی رکھا ہوا تھا کہ انسان کو جو بھی روحانی بیماری ہو وہ اس لٹریچر سے اس کا علاج تلاش کرے، پڑھے تو اس کی وہ روحانی بیماری چلی جائے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑے بزرگ ہوئے،